سلطان اپنے پیرنٹس کو جا کے بتاتا ہے کہ اسرا کے گھر والے کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، اور پاگلوں کی طرح ان سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کیا میں پاگل ہوں؟ سلطان کے ماں باپ تو اس کی یہ خوبی بچپن سے ہی جانتے ہیں، لیکن پیرنٹس ہیں نا، تو انہوں نے کبھی بھی احساس نہیں دلایا، اور پہلی دفعہ کسی کے منہ سے یہ سچائی سن کے سلطان پہ سچ میں پاگل پن کا دورہ چڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرا بھی اپنی ماں اور علیزے بھابھی کے سامنے یہی رونے رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن سلطان نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں، الٹا میری روح کو بھی چھلنی کر دیا، اور کہتی ہے کہ آپ ہی بتائیں اماں، کیا ابھی بھی مجھے ایسے انسان کے ساتھ گھر بسانا چاہیے؟ میں تو سلطان کے پاگل پن کو شادی کے شروع میں ہی جان گئی تھی، اور یہاں آ کے آپ سے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن تب آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے واپس بھیج دیا، اور یہی کہا کہ چھوٹے موٹے مسئلے اگلے گھر میں جا کے ہوتے ہی ہیں، تمہیں لیکن یہ رشتہ نبھانا ہے کیونکہ یہ شادی تمہاری پسند سے ہوئی ہے۔ اب اگر اپنے بھائی کے سامنے ایسے کوئی چھوٹے چھوٹے پرابلمس بتاؤ گی تو تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ یہ شادی فوراً توڑوا دے گا، لیکن اتنی جلدی ڈیورس ہو جائے تو بھی لڑکیوں پر ہی الزام آتا ہے، لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اس لیے میری بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا اور سسرال میں دل لگانے کی کوشش کرنا، اور جیسا وہ تمہیں چاہیں بالکل ویسی ہو جانا، آہستہ آہستہ تم اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ اماں، آپ یقین مانیں، میں اتنے سالوں میں واقعی ہی کوشش کرتی رہی ہوں کہ میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، سلطان نے جیسا چاہا میں نے سب ویسا ہی کیا، لیکن میں سلطان کو کبھی بھی پسند نہیں آئی، خود کو مکمل اذیت میں رکھ کے بھی سلطان کی پسند کی نہیں بن سکی میں۔ اسرا کا بھائی بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ اب تمہیں یہ رشتہ کنٹینیو رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، اور خلا کے پیپرز بنوا کے لے آتا ہے۔ اسرا پہ خلا کے پیپرز دیکھ کے ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سلطان کا شروع سے ہر رویہ آتا ہے، اور پھر آخری دن جیسے وہ جاتے جاتے گڑ گڑا کے اسرا سے معافیاں مانگ رہا تھا اور اس کے گھر والوں کو منا رہا تھا کہ اسرا کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسرا نہیں جانتی کہ سلطان کا ان دونوں میں سے کون سا روپ سچا ہے، کیا سلطان سچ میں اسرا سے محبت کرتا ہے اور یہ سب دکھاوا تھا، صرف اسرا کو نیچا دکھانے کے لیے، اور سلطان اپنی دماغی بیماری کی وجہ سے ہی اسرا کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے دل سے وہ اسرا سے محبت ہی کرتا ہو۔ اسرا فی الحال تو ڈیورس پیپرز پہ سائن نہیں کرتی اور بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ علیزے بھابھی بھی کہہ دیتی ہیں کہ اسرا تم بے فکر رہو، ہوگا وہی جیسا تم چاہو گی، اگر تم سلطان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر تم ابھی بھی سلطان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس ہم سلطان کا مکمل طور پہ علاج کروا دیں گے، اور جیسا کہ سائیکائٹرسٹ نے کہا کہ علاج کے بعد ممکن ہے کہ سلطان بدل جائے، لیکن سرور بھائی اسرا سے کہتے ہیں کہ اسرا اتنی ذلت کے باوجود بھی کیا تم سلطان کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہو؟ دوسری طرف نوفل جو کہ پریزہ کو انصاف دلانے کے لیے سلطان کو پھنسانے کی بہت عرصے سے کوششیں کر رہا ہے۔ سلطان چاندنی کی محبت میں تو گرفتار نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا شاطر دماغ ہے کہ وہ کسی کی چال میں پھنسنے والا لگتا ہی نہیں، اور پریزے نوفل کی باتیں سننے کے بعد ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ اب سلطان سے خود ہی بدلہ لے گی، اور ان الٹے طریقوں سے نہیں، اور نہ ہی چاندنی کو وہ پھنسائے گی اپنا بدلہ لینے کے لیے، بلکہ وہ ڈائریکٹ ہی اب جا کے سلطان کی فیملی سے بات کرے گی۔ نوفل اور پریزے پتہ چلاتے ہیں تو ان کو اسرا کے گھر والوں کے کانٹیکٹ مل جاتے ہیں، یہ لوگ سرور بھائی کے آفس پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد پریزے اپنی ساری سٹوری بتائے گی کہ کس طرح سلطان نے پریزے کو پھنسایا اور چھوٹی سی غلطی کا اتنا بڑا بدلہ لیا کہ پریزے کی زندگی ہی تباہ کر کے رکھ دی۔ سلطان کے خلاف ثبوت کے طور پہ وہ چاندنی اور سلطان کی چیٹنگز بھی دکھائیں گے، سرور بھائی جو کہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو سلطان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت مل جائیں کہ وہ اس کے بعد اسرا کے دل سے سلطان کی جو تھوڑی بہت اٹریکشن بھی بچی ہے اس کو بھی ختم کروا دیں۔
وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے اور اسرا سے ملوائیں گے۔ اسرا کے سامنے پریزیں اپنی ساری سٹوری بتائے گی اور اب تو اسرا کے دل سے سلطان کی ساری محبت ختم ہو جائے گی، اور جو آخری ٹائم میں سلطان ان کے سامنے ڈرامے کر کے گیا تھا اور اسرا کے دل میں تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہو رہی تھی، اب وہ ہمدردی بھی سلطان کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسرا سرور بھائی سے ڈیورس والے پیپرز لے گی اور ان کے اوپر سگنیچر کر دے گی۔ سلطان کے گھر میں جب ڈیورس نوٹس جائے گا تو سلطان یا اس کا باپ تو اتنے پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کورٹ کچہری کے کیسز نمٹا سکیں۔ سلطان کی ضد تو ہوگی کہ میں اس کو ڈیورس نہیں دوں گا، لیکن بالآخر یہ خلا ہو ہی جائے گی۔ اسرار کی ماں کو تو اسرا پہلے سے ہی بہت پسند تھی اور اسرار کو بھی اسرا سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جب اسرا کی ماں سے گھر ملنے آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گی ساری سٹوری کہ کس طرح اسرا کی ڈیورس کروانی پڑی۔ اس کا ہسبینڈ ایک سائیکو پیشنٹ تھا اور اس نے کس طرح اسرا پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے تھے۔ اسرار کی محبت تو اسرا کے لیے ابھی تک بھی باقی ہے، اور انفیکٹ یہ سٹوری سننے کے بعد تو اسرار کو اسرا سے اور زیادہ ہمدردی بھی ہو جائے گی، اور اسرار کی ماں، جس کو ابھی تک کوئی لڑکی اتنی پسند ہی نہیں آئی جتنی اسرا پسند آئی تھی، وہ تو فوراً ہی اسرا کی ماں سے ڈیمانڈ کر لیں گے کہ اگر آپ نے اسرا کی دوبارہ شادی کرنی ہوئی تو آپ اسرار کو کنسیڈر کیجیے گا۔ سرور بھائی لیکن کہہ دیں گے کہ ابھی میں اسرا کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، وہ اپنے دل سے جب یہ فیصلہ لے گی تبھی میں اس کی شادی کرواؤں گا، ورنہ میں اس کو اتنی جلدی کسی بھی بندھن میں ڈال کے اس کو ڈپریشن نہیں دینا چاہتا۔ اسرار کی ماں گارنٹی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے، وہ آپ کی اسرا کا پچھلا ڈپریشن بھی بالکل ختم کرا دے گا۔ آپ لوگ ایک دفعہ اسرا کو ہمارے گھر کی بہو بنا دیجئے۔ تو اسرا بھی خود ہی اس شادی کے لیے ہاں کر دے گی۔ 6-7 مہینے گزرنے کے بعد ہی ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ ادھر سلطان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اسرا کی شادی اسرار کے ساتھ ہو گئی ہے تو وہ تو پہلے ہی اسرار کو دیکھ کے بہت ہی کمپلیکسڈ ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اسرار تو اسرا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ اسرا کو ہر وہ خوشی دے سکتا ہے جس سے سلطان نے اسرا کو اتنے عرصے محروم رکھا ہوا تھا۔ تو سلطان کی جیلسی کی انتہا نہیں رہتی، اور سلطان کے لیے یہی سزا کافی ہوگی کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو ہی دنیا میں سب سے خوبصورت اور سب سے پرفیکٹ انسان سمجھتا تھا، اب اپنی ہی غلطیوں میں وہ جلتا رہے گا اور ساری زندگی اسرا جیسی لڑکی کے لیے روتا رہے گا۔ اب تو سلطان کو کسی اور لڑکی میں بھی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی، اور وہ جان جاتا ہے کہ وہ اسرا سے دل سے محبت کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اسرا کو یہ محسوس نہ ہو، اس لیے جان بوجھ کے وہ اس کو جلانے کے لیے اور اس کو اپنے پیچھے لگائے رکھنے کے لیے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے اسرا کو اذیت دیے رکھتا تھا۔ سلطان کے گھر والے جنہوں نے بلا وجہ ہی سلطان کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا، ان کے لیے بھی یہی سزا کافی ہوگی کہ ان کے بیٹے کی زندگی ہی تباہ ہو گئی۔ سلطان کی یہ اینڈنگ آپ کو پسند آئی تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔